السلام علیکم، میں محمد راشد سید، ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 50 TDA۔ آج آپ کو بتانے آیا ہوں CPD کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب افراد پوچھ رہے ہیں CPD کیا ہے، CPD کیوں ضروری ہے اور CPD کیسے مکمل ہوگی۔ تو آج میں اپنے اساتذہ کرام کو CPD کے بارے میں بتا رہا تھا، تو سوچا آپ کو بھی بتاؤں۔ CPD بیسیکلی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے۔ CPD ہمارے ذہن کے اندر یہ سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، کیا CPD واقعی اہم ہے۔ بہت سارے اساتذہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو 30 سال سے 40 سال سے یہ پڑھا رہا ہوں، مجھے کوئی بھی ایسی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، آپ کا موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل فون کے اندر جیسے ہی سسٹم کو اپڈیٹ نہ کیا جائے تو مختلف اپلیکیشن کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک تعلیمی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، اور اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو یقیناً اس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ تو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا مسلسل پیشہ ورانہ نشو و نما کے لیے کن چیزوں کی، یعنی کہ بیسیکلی اس کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو نالج ڈیولپمنٹ، سب سے پہلے آئے وقت کے ساتھ ہمیں وقت کے ساتھ خود کو بدلنا ہے۔ بینگ ٹیچر اگر ہم ہی خود کو نہیں بدلیں گے تو ہم اپنی جو بچے ہیں انہیں کیسے بدل سکیں گے۔ تو نالج کی ڈیولپمنٹ سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آئے روز ڈھیر طرح کی نالج کے اندر چینجز آ رہی ہیں، ان انٹلیکچوئل چینجز کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو تب یہ ساری سہولیات موجود نہیں تھی، لیکن کرنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بچہ جو کلاس میں آ کے بیٹھا ہے وہ ہم سے پہلے موبائل فون یوز کر رہا ہے، وہ نت نئی چیزوں کے بارے میں جان رہا ہے، اسے ڈھیر ساری چیزوں کے بارے میں پہلے علم ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جان رہے ہوں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ سیکنڈ ون از پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ آپ کی اپنی ذاتی اور آپ کی جو پیشہ ورانہ نشو و نما ہے اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو آپ بہتر سے بہتر کریں، انہیں امپروو کرتے رہنے چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اینڈ تھرڈ ون آئیڈیا اینڈ ٹیکنیکس، یعنی کہ ڈفرینٹ آئیڈیا اور ٹیکنیکس ہیں جو نئی آئے روز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ ٹیکنیکس وہ ہیں جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف CPD کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے فائدہ مند یا اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ CPD کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہوں گے ریمینز ریلیونٹ، آپ اپنی کسی بھی فیلڈ، کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی مضمون کے ساتھ ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے تو موسٹلی آپ کے جتنا بھی اس کا ریلیونٹ نالج ہے وہ آپ کو علم ہوگا۔ سیکنڈ ون پریپیئر فار ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز اینڈ ان ایکسپیکٹڈ نالج، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں گے کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن سے، یعنی کہ خود کو اس سے بچانے کے لیے اور نبرد آزما ہونے کے لیے۔ تھرڈ ون بوسٹ یور پروفائل، اپنی جو پرسنالٹی ہے، پروفائل ہے، اس کو چینج کرتے رہیں، بوسٹ اپ کرتے رہیں، وقت کے ساتھ خود کو تبدیل اور اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فورتھ ون ہے کمپیٹنسی لیڈس ٹوورڈ دی کانفیڈینس، یعنی کہ جب آپ کے اندر کوئی کمپیٹنسی ہوگی تو وہ آپ کے کانفیڈینس کو انہینس کرے گی، یعنی کہ بینگ اے ٹیچر اگر آپ کے پاس اپنے نالج کے اندر گرپ ہے تو آپ کے اندر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں گے۔ یہ آپ نے جنرل دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے اور آپ اس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں تو آپ خود کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر طور پر نہیں جان پائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈکریز ہوتا رہے گا۔ نیکسٹ ون ہے اسپارک نیو آئیڈیاز، یعنی کہ آپ کے جو آئیڈیاز پہلے ہیں ان کو آپ انہینس کریں گے، نئے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئیں گے تاکہ آپ اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن، پروفیشنل جو آپ کا کام ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ لاسٹ ون جو کیا ہے چینج یور پرسپیکٹیوز، یعنی کہ ڈفرینٹ آپ کے جو پرسپیکٹیوز ہیں اس کو وقت کے ساتھ تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پھر اگر ہم CPD سائیکل کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا پلان، یعنی کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کی تشخیص کرنی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ آپ اسکول میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پڑھانا کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مضمون کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ طالب علم کو بتا سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے آپ اپنا جو بھی پلان ہے اس کو آئیڈینٹیفائڈ پہلے سے کر کے رکھیں گے. ویک یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ خود کو مینٹلی پریپیئر کر لیں, لیسن پلان بنا لیں, جو بھی چیزیں اس کی ایویئرز ہیں بنا لیں, اور کون کون سی کو ریلیٹ کر سکتی ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ جو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. سیکنڈ ون ہے لرننگ ایکٹیویٹیز, یعنی کہ آپ کی جو پڑھانے کی صلاحیت ہے وہ ایکٹیویٹی بیس ہو, آپ اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹی پریپیئر کر سکتے ہیں وہ کریں. تھرڈ ون کیا ہے, ریفلیکٹ یور لرننگ, یعنی کہ جو آپ کی لرننگ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہو, آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے تو پتہ چلے کہ آپ نے انہیں صحیح طریقے سے سمجھا دیا ہے. نیکسٹ ون کیا ہے, اپلائی یور لرننگ, یعنی کہ آپ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو لرننگ آپ سے سیکھ چکے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں, ان کو بتا سکیں, اس کی اپلیکیشن کے بارے میں جان سکیں. اینڈ نیکسٹ ون کیا ہے, شیئر یور لرننگ, جو آپ نے پریپیئر کر لیا ہے یا آپ کے اسٹوڈنٹ نے پریپیئر کر لیا ہے وہ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. سیم یہ سچویشن, یہ سائیکل دوبارہ سے ہوگا, آپ نئے سرے سے نئے ویک کے لیے اور نئی ڈیولپمنٹ کے لیے نئے پلانز جو ہیں وہ ترتیب دیں. امید کرتا ہوں آپ کو اس رفلی سا پتہ چل گیا ہوگا. اللہ حافظ.